یہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے سمجھایا تھا، جتنے ٹارزن شوہر مجھے سن رہے ہیں جو بات بات پہ گھورتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، گھر والوں، مہمانوں کے سامنے بیوی کی بے عزتی کرتے ہیں، عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، لاتے مارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، اور بعض اوقات بیوی کے مرحوم والدین کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں اور اس کو ڈسہارٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو روحانی اذیت اور تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، آپ کا یہ دور حکومت عنقریب ختم ہونے والا ہے۔ انتہائی بے بسی کے ساتھ آپ قبر میں جائیں گے۔ اور میں نے تو بعض اوقات یہاں تک دیکھا ہے کہ فالج پڑ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ شوہر جو پہلے بیوی پر غالب تھا بستر پہ پڑا ہوا گندگی کے اندر، اور بیوی کا محتاج ہے کہ یہ آ کے صفائیاں کرے تو میں پاک ہو جاؤں، میں گندگی سے نجات پا جاؤں۔ اور میں نے ایسی سی بیویاں دیکھی ہیں کہ شوہر نے اتنا ظلم کیا پھر بھی وہ خدمت کرتی ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے شخص کو کہ آج تم بے بس ہو کے پڑے ہوئے ہو تو تمہیں احساس ہو رہا ہے، اس سے پہلے تم کسی کی بچی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ بعض بڑے ٹارزن بنے ہوتے ہیں، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ ذرا ایک دفعہ کسی باہر طاقتور سے ٹکرا کر دیکھو، وہ سامنے کے 2 دانت توڑے گا، پھر احساس ہوگا کہ کسی کی بچی کے اوپر ہاتھ اٹھانا کوئی یہ بہادری نہیں ہے۔ آپ لڑیں ذرا کسی بڑے سے جا کر، مقابلہ نہیں کیجیے گا، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ دکھا دیتا ہے، اور جب پتہ نہیں چلتا آدمی مرتا ہے، وہ تو پھر دنیا نہیں دیکھ سکتی، وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے بری موت، سخت عذابات قبر۔ پھر میدان محشر میں یہی بیویاں سامنے کھڑی کی جائیں گی اور وہ اپنا حساب کتاب لیں گی، جتنی زیادتی ہوں گی نیکیاں لے جائیں گی۔ اور بیویوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، یاد رکھیں اپنے آپ کو بہت زیادہ آپ مظلومہ نہ سمجھیں۔ اگر آپ نے زبانیں چلائی ہیں، شوہر کو دل آزاریاں کی ہیں، اس کو ڈسہارٹ کیا ہے، آپ کی نیکیاں نکال کر شوہر کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے ہر فریق اپنے بارے میں غور کرے کہ میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، اس کے ساتھ کوئی میں زیادتی کر رہا ہوں تو حساب کتاب آخرت میں دونوں کو ہی دینا ہوگا۔ لیکن میں اس کا شدید مخالف ہوں، بیوی چاہے کیسی ہو، لیکن یہ مار پیٹ کرنا، گالی گلوچ، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا۔ اچھا پیار محبت سے کام کریں، اپنے گھر کے دروازے کو شریعت کے لیے کھول دیں، میرا مشورہ ہے، بہت پیارا کام ہوتا ہے۔ کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، علماء کیا فرماتے ہیں، اس کی روشنی میں جس کی غلطی ظاہر ہو وہ اپنی غلطی مان کے دوسرے سے معافی مانگے اور دوسرے کو صحیح کہے۔ ہمارے جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے، ہم تا حیات اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح اور دوسرے کو غلط اس لیے کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح اور غلط کو جانچنے پرکھنے کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ لڑکے کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے، لڑکی والے کہتے ہیں ہماری بیٹی ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ دونوں آپس میں کہتے ہیں ہم صحیح ہیں تم غلط ہو۔ تو یہ ہماری سوچ اور فکر سے صحیح اور غلط کا تعین نہیں ہوگا، یہ شریعت سے ہوتا ہے، یہ ہمارا مذہب بتاتا ہے۔ اس لیے مذہب کو بنیاد بنائیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہم مذہب سے ہی سب سے زیادہ بیزار ہیں۔ مسلمان ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، لیکن اپنی رہنمائی کے لیے ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے اپنی عقلوں کو، اپنے خاندانی رسم و رواج کو اور جاہل قسم کے لوگوں کی مشاورت کو بنیاد بنایا ہوا ہے، اور اس سے ہماری خرابیاں ختم نہیں ہوتی۔ جو شوہر حضرات مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی بیویوں کو مارا ہے، پیٹا ہے، بغیر کسی وجہ کے معافی مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اپنے تکبر کو جگہ نہ دے۔ اگر کریں گے تو کل بروز قیامت جس بیوی سے آج معافی مانگتے ہوئے آپ شرما رہے ہیں نا، کل اس کے قدموں میں گرنا پڑے گا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھے، لیکن خطرناک صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اچھی طرح ناراض مت ہوئیے گا، نبی کریم نے فرمایا وہ شخص دیوس ہے جسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر میں کون آتا جاتا ہے۔ دیوس مینس پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بے غیرت۔ یعنی اگر ہماری زوجہ، ہماری گھر کی عورتیں نامحرموں سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہوں، نامحرموں گھر میں گھسیڑیں، تو یاد رکھیں ایسے شخص کو آپ کے نبی نے دیوس کہا ہے۔ نامحرم کون ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی اجنبی گھر میں محلے کا لڑکا گھس رہا ہو، خالہ زاد، پھپھی زاد، چچا زاد، ماموں زاد، ان کزنوں سے پردہ ہے آپ کی بیوی کا، وہ نامحرم ہے۔ اسی طرح لڑکی کا اور خالو کا پردہ ہوتا، اسی طرح آپ کا اور ممانی کا پردہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی چچی خالہ نہ ہو سکی، باہر سے آئی ہیں، تو چچی کا اور آپ کا بھی پردہ ہے۔ ہمارے یہاں کہاں اس کا خیال کرتے؟ اللہ کے نبی پردے کے احکام بیان فرمائیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں بیان کریں تو یہ عورتیں ہمارے خلاف بولنا شروع کر دیتی ہیں، ارے کیا ہم غاروں میں چھپ کے بیٹھ جائیں؟ دودھ والے سے ہنس کے یہ باتیں کر رہی ہیں، پر سبزی والے سے یہ باتیں کر نکل رہی ہے، اور وہ مرد دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری غیرت ہی سوئی پڑی ہے کہ بھئی تم کیا کر رہی ہو؟ ایک غیر مرد کے ساتھ دروازے پہ کھڑے ہو کر تم باتیں کر رہی ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگر گوشہ رسول کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنی خادمہ سے پوچھا یہ بتاؤ حبشہ میں لوگوں کو، عورتوں کو دفن کیسے کیا جاتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایسا ہوتا تھا کہ چارپائی پہ عورت کو لٹا کر چاروں طرف ایک کپڑے کی ڈولی سے بنائی جاتی تھی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور پھر دفنایا جاتا تھا۔
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اسی طرح دفنانا، اور فرمایا اگر میں فوت ہو جاؤں تو رات کے وقت میری میت کو لے کے جانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میری چارپائی تک پر نہ پڑے۔ وہ بی بی فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تربیت یافتہ یہ کہے، اور یہ بی بی فاطمہ کو ماننے والی، ان کی نیازیں کھانے والی یہ کہے کہ ہم پردہ نہیں کریں گی، اور گھر کا وہ سرپرست بے وقوف قسم کا وہ کہتا ہے کہ جی میں پرمیشن دیتا ہوں تم بغیر پردے کے گھومو پھرو۔ یعنی کتنی بہنیں مجھے ایسی ملی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر یہ کہتے ہیں کہ میرے دوست آئیں، رشتہ دار آئیں، بلا پردہ سامنے بیٹھو۔ اور ایک شوہر نے تو دلیل یہ دی کہ دیکھو جب میں اپنے دوستوں کے گھر جاتا ہوں ان کی بیویاں میرے سامنے بیٹھ جاتی ہیں۔ یعنی وہ تم اگر بغیرت ہو، وہ اپنی بیویوں کو بغیرت بنا کے تمہارے سامنے بٹھائے تو تمہاری بیوی بھی بغیرت بن کے تمہارے دوستوں کے سامنے بیٹھے اور دعوت نظارہ دے۔ مرد کی نیت کا کیا معلوم؟ ہم میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جو لوگوں کے سامنے بڑے یوں محتاط بنتے لیکن ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے شادی بیاہ کے اندر سب دیکھ لیتے ہیں نا، لال والی کپڑے والی دیکھ، اچھا کر رہے یوں ہوں گے، انگلیوں کے جھروکے سے دیکھ لیں گے، اور بیوی ساتھ بیٹھے ہوگی اسکوٹر پہ، پتہ ہے بیوی بیٹھی ہو تو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھے گا نا وہ ساتھ میں جاتے ہوئے عورت کو، بعضوں کو ٹکرا بھی جاتے ہیں گاڑیوں سے۔ تو جب ہماری نیتوں میں اتنا فتور ہے کہ شیطان کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے، تو آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ گھر کی عورت کے شیطان سے بالکل پاک و صاف ہو گئی؟ شیطان اس کے ذہن میں خیال نہیں ڈال سکتا، غیر مرد کی طرف اس کی توجہ نہیں جا سکتی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ شیطان کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے، تو آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ گھر کی عورت کے شیطان سے بالکل پاک و صاف ہو گئی؟ شیطان اس کے ذہن میں خیال نہیں ڈال سکتا، غیر مرد کی طرف اس کی توجہ نہیں جا سکتی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ نبی کریم تو یہ کریں اور ہم نہ کریں، غلط چیز ہے نا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا، چہرے انور کا رنگ بدل گیا، جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ میرے رضائی بھائی ہیں، یعنی ہم نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ تو پھر سرکار کا جلال کم ہوا، یعنی جلال میں تشریف لائے کہ گھر میں اجنبی مرد کیسے؟ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ایک غلام نے غلطی کی تو میں کوڑے سے اس کو مار رہا تھا، تو مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی، اے ابو منصور جتنا تجھے اس غلام پر قدرت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔ کہتے ہیں پلٹ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خوف اور دہشت سے روب سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ گواہ رہیے گا میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو تو جہنم میں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ نے عارضی اور مجازی قدرت سے ہمیں نوازا ہے۔ عارضی دائمی قدرت اللہ کی ہے، مجازی کا مطلب حقیقی قدرت اللہ کی ہوتی ہے، ہمیں مجازاً اللہ نے قدرت عطا فرمائی۔ کبھی بھی اپنے آپ کو خدا مت سمجھیں، دعوی خدا ہونا کوئی نہیں کرے گا، لیکن بعض اوقات ہمارا طرز عمل ظاہر کر رہا ہوتا ہے، سامنے والے کو حقیر اور کمزور محسوس کرنا اور محسوس کروانے ثابت کر رہا ہوتا ہے، جیسے ہم نے اپنے آپ کو بہت بڑا قدرت والا سمجھ لیا ہے، اتنا کہ اب اللہ بھی میری گرفت نہیں کر سکتا، طرز عمل ظاہر کرتا ہے۔ اس سے وہ تمام بیٹھے ہوئے ٹارزن شوہر ذرا درس حاصل کریں جو ذرا بیوی سے نمک تیز ہو جائے، مرچیں تیز تو ناک پہ گھونسا مارتے ہیں، کھینچ کے تھپڑ مارتے ہیں، طلاق دے دوں گا تجھے، چھوڑ دوں گا، گھر چھوڑ کر آ جاؤں گا، تجھے اپنی اوقات پتہ چلے گی۔ او بھائی جتنی آپ کو اس پر قدرت حاصل ہے اللہ کو اس سے زیادہ آپ پر قدرت حاصل ہے۔ ہمارے پاس منصب ہوتا ہے، کوئی بیچارہ گاڑی کے آگے بھی آ گیا، ہم گارڈ سے کہتے اتر کے اس کی پٹائی کرو۔ میں نے منظر دیکھا نہیں، میں رکا نہیں، ایک دفعہ کسی نے اوورٹیک کیا ہوگا کسی گاڑی کو، لینڈ کروزر کو، تو وہ لینڈ کروزر والے نے آگے لایا، اس کے پیچھے گارڈ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے اترا، وہ اسٹک اس نے نکالی، جو ہوتی نا اسٹک کے اندر ہوتی ہے، اس کو نکال، پھر وہ منظر میں دیکھ نہیں سکا، میں کیونکہ روکنے پہ بھی قادر نہیں تھا تو میں چلا گیا، اس نے اس کو مارا ہوگا کہ خوب، اور وہ لڑکا اترا، وہ کسی بڑے صاحب کا بیٹا ہوگا، گارڈ گنے لے کے کھڑے ہوئے ہیں، سامنے والے کیا کرے گا، پٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا، لیکن جس وقت اس کو پیٹ رہا تھا اس کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ ایک ایسا قادر مطلق بھی ہے جو بروز قیامت میرا احتساب کرے گا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، رسول اللہ میرے غلام غلطیاں کرتے ہیں، اس پر میں ان کو سزا دیتا ہوں، تو میرا اور آخرت میں ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مار ترازو کے پلڑے میں رکھی جائے گی اور ان کی خطائیں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی، اگر خطا اور مار برابر ہے تو نہ لینا نہ دینا،
اگر تیری مار کم ہے، خطائیں زیادہ، ان کی نیکیاں تیرے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. اور اگر تیری مار اور سزا زیادہ ہے اور ان کی خطائیں کم، تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی. تو وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے. میرے بچوں، جو کمزوروں کو دیکھ کے اس کے دانت توڑ دیتے ہو، ناک پھوڑ دیتے ہو اور کارنامہ بیان کرتے ہو، اپنے تو 5 کے دانت توڑے ہیں، کوئی ایک بات کہہ دے تو 7 نسلوں کو کھنگال دیتے ہیں، کون سا کمال کرتے ہو. ہماری بہنوں کو بھی سمجھائیں جو بعض اوقات ساس ہو کر پورے گھر پر سمجھتی ہیں کہ بیٹے سب فرما بردار ہیں، بہو پہ جیسا مرضی ظلم کرو میں کر لوں. بعض بہویں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت تیز ترار ہوتی ہیں، پڑوسی ملک کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ساس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور شوہر کو کیسے اپنے پیچھے لگانا ہے، کیسے اپنی جھیل جیسی آنکھوں اور سانپ جیسی زلفوں کو ہلا ہلا کر شوہر کو قدموں کے اندر گرانا ہے، غلامٹا بنانا ہے. ان کو معلوم ہوتا ہے. وہ ساس پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بیٹے کو اس کے خلاف کھڑا کر دیتی ہیں. بیٹا سینہ چھوڑا کر، امی آپ نے میری بیوی کو رلا دیا. ہاں غلامٹے، تیری ماں کے آنسو تجھے نظر نہیں آ رہے، بیوی کو رلا دیا میری. امی میری بیوی بیچاری بڑی کام کرتی ہے. اور تم کتنے بہن بھائی تھے؟ 8. تیرے بچے کتنے ہیں؟ ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا، حاملہ بیوی ہے. تیری ماں نے 8 بچوں کی خدمت کی، وہ تجھے نظر نہ آئی. آج اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے. ماں دوسری نہیں مل سکتی، بیویاں تو سینکڑوں تمہیں مل جائیں گی. یاد رکھو، یہ خرابیاں چل رہی ہیں. کیوں؟ آدمی کے اندر زور آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں قادر ہو چکا ہوں. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نگاہ ہٹتی ہے اور تباہ ہو جاتا. اللہ کی قدرت کاملہ کو ذہن میں رکھیں.